آگے فرمایا آیت 232 232 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے نکاح پر راضی ہوں۔ ذَلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آج ہم اسی کو تو ترس رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، شائستگی کو اور پاکیزگی کو۔ دولت کے انبار ہیں اور چیزوں کے انبار ہیں اور تعلقات بھی ہیں، لیکن کم ہی تعلقات آج آپ کو معاشرے میں ایسے ملیں گے جس میں شائستگی ہو اور پاکیزگی ہو، خاص طور پہ شوہر بیوی کے رشتے میں۔ اور یہی دو چیزیں اگر نہیں ہیں شادی کے اندر، شائستگی نہیں ہے، کرٹسی نہیں ہے شوہر میں، یا بیوی میں کرٹسی نہیں ہے، شائستگی نہیں ہے، کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے زندگی؟ مجھے بتائیے۔ اگر شوہر پاکیزہ نہیں ہے، صاف ستھرا نہیں ہے، اس کا دل دماغ، اس کی زبان، اس کا جسم، اس کا کردار، اخلاق، عادات اور اس کے معاملات میں اگر پاکیزگی نہیں ہے بیوی کے ساتھ، بیوی کیسے خوش رہے گی؟ پتہ نہیں کیوں ہم کو یہ تصور ہے کہ جتنا خوبصورت شوہر ہوگا یا جتنا پیسے والا شوہر ہوگا بیوی اتنی خوش رہے گی۔ ہرگز نہیں، جتنا پاکیزہ شوہر ہوگا اتنا بیوی خوش رہے گی۔ اور اس عورت کے ساتھ شوہر کیسے خوش رہ سکتا ہے جو پاکیزہ نہ ہو، جس کا کردار، اخلاق، عادات، جسم، زبان، ذہن پاکیزہ نہ ہو؟ پاکیزگی بڑی چیز ہے۔ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے شوہروں کو پاکیزہ اگر ہیں تو پاکیزہ رکھے، اور پاکیزہ نہیں ہے تو اللہ ان کو پاکیزہ کر دے۔ اور اپنی اولاد کے لیے بھی پاکیزگی کی دعا مانگا کریں کہ اللہ ان کو شائستہ اور پاکیزہ جوڑے ملیں، اور وہ چیزیں آتی ہیں قرآن کے ذریعے سے، پاکیزگی بھی اور شائستگی بھی۔ تو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اگر تمہاری جو عورتیں ہیں وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہیں تو رکاوٹ مت بنو۔ عین ضاد لام مادہ ہے، تعدلو کا مطلب ہے رکاوٹ، ریسٹرکشن یا امپیڈمنٹ۔ اس میں حدیث آتی ہے بخاری میں، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو طلاق ہو گئی، اور اس زمانے میں وہ 3 طلاقیں تو اس طرح کم ہی دیا کرتے تھے، ایک دفعہ میں وہ 1 طلاق، عدت گزر گئی۔ شوہر نے چاہا کہ دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کر لے تو دوبارہ پیغام بھیجا۔ معقل نے غصے کی وجہ سے یہ نکاح نہ ہونے دیا۔ ان کو بھی غصہ آیا کہ میں نے اپنی بہن کو تمہارے نکاح میں دیا اور تم نے اتنی ناقدری کی، میری بہن کی طلاق اس کو دے دی، اب میں دوبارہ تم سے اس کا نکاح نہیں کروں گا۔ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو انہوں نے حضرت معقل کو بلا کر یہ آیت سنائی جو یہاں پر نازل ہوئی ہے۔ اس پر معقل نے نکاح اپنی بہن کا ان کے سابقہ شوہر سے کر دیا۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہوتا تھا کہ اپنے جذبات، اپنا غصہ، وہ سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے قرآن کی آیت کے سامنے۔ ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں وہ ہو جاتی ہیں، چاہے وہ سنجیدگی سے کی جائیں تب بھی ہو جاتی ہیں، اور مذاق میں کی جائیں تب بھی ہو جاتی ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ النکاح نکاح، والطلاق اور طلاق، والرجعۃ اور رجوع۔ تو مذاق میں نکاح نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی بیٹھ کے کہا چلو میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، یا میں تم کو چلو مذاق میں طلاق دے دی۔ مذاق میں نہیں ہوتا یہ، اگر مذاق کی بھی نیت ہے تب بھی ہو جائے گا۔ حاکم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے، پھر جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو اس کو طلاق دے دے اور اس کا مہر ادا نہ کرے، یعنی بلا سبب بیوی کو طلاق دینا یہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے نتیجے میں جو عورت کی زندگی خراب ہوگی، یا جو بچے رولیں گے، یا کوئی اور کسی برائی کا وہ شکار ہوں گے، اس کی ذمہ داری اس مرد پر آئے گی کہ بلا وجہ آخر کیوں طلاق دی۔ ترمذی میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی، ایگو کا ایشو بن گیا، یا عورت کو زوم ہو گیا میں زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں، میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں، میں زیادہ خوبصورت ہوں، لوگ میری تعریف زیادہ کرتے ہیں، میں زیادہ پیسے والی ہوں، میرا میکا اعلیٰ ہے، ان باتوں کو ایشو بنا کر طلاق مانگ لی، شوہر کو گھٹیا سمجھا بلا وجہ۔ ہوتا ہے بعض عورتوں کا اٹھتے بیٹھتے شوہر کو تانا دیتی ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو یوں ہیں، آپ تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، اور اتنا یہ چیز پھر بڑھ جاتی ہے کہ عورت سمجھتی کہ آئی ایم ٹو گڈ فار دس مین، میں تو بہت اعلیٰ بہت اچھی ہوں، میں اس سے بہت بہتر سے شادی کروں گی، تو بلا وجہ طلاق مانگ لی۔ فرمایا کہ اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حتی الامکان پیچ اپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، حتی الامکان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو طلاق کو اوائڈ کرنا چاہے گی عورت، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی قدر افزائی نہ کرے؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا بہت اچھی بن جائے، اور دنیا چلو نہ بھی بن پائی تو آخرت میں تو پھر اجر ہے نا، جس کے لیے فرمایا کہ وہاں کیا ہوگا، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ تو یہ فیصلہ جب انسان نکاح بھی کرے سوچ سمجھ کے، اور جب طلاق کا بھی ارادہ کرے تو سوچ سمجھ کے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا وجہ خلا حاصل کرنے والی عورتیں منافق ہیں۔ یہ سب باتیں کیوں فرمائیں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں سے دشمنی تھی؟ آپ پریجڈس تھے؟ اس لیے نہیں، اس لیے کہ آپ کو عورتوں سے ہمدردی تھی، آپ چاہتے تھے کہ ان کی زندگیاں سنوریں، تو یہ ایک طرح کا امپیڈمنٹ رکھا جا رہا ہے، ڈسکریج کیا جا رہا ہے خلا اور طلاق سے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ اگر کوئی شخص پاگل ہے، یا ابھی نابالغ ہے، پیوبرٹی پر نہیں آیا، یا نشے کی حالت میں ہے، یا بائی فورس زبردستی کوئی اس پر کر رہا ہے، اور ان چاروں حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں وہ طلاق اگر دے دیتا ہے بیوی کو، تو وہ طلاق باطل ہوتی ہے، انویلڈ ہوتی ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 233 233 والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، جو باپ چاہتے ہوں ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اب جب شادی شدہ زندگی گزر رہی ہوتی ہے، بچے کی ماں اپنی بیوی بھی ہوتی ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ شوہر ہی بیوی کا خرچہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یہاں ذکر کیا ہے کس صورتحال کا؟ کہ بچے کی ماں تو ہے لیکن اس کی بیوی نہیں ہے۔ یہ خود کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے اگر آپ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، کہ ماں بچے کی ماں تو ہے لیکن جو ماں ہے وہ باپ کی بیوی نہیں ہے۔ کتنی تکلیف دہ چیز ہے بچوں کے لیے۔ تو بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلے کرنے چاہیے، آئندہ نسلوں تک ان فیصلوں کا اثر جاتا ہے۔ اب بچوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اب یہ صورتحال کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ کو بتائی کہ طلاق ہو گئی، بچے کی ماں تو ہے لیکن بیوی نہیں ہے، اس میں فرمایا کہ اب مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال۔ ذرا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے رضاعت کو۔ 2 سال بچے کو دودھ پلانا، قرآن نے یہ بات ہم سے کہی ہے کہ یہ کام کرو، اور یہ بچے کا حق ہے اور بچے کی بہترین غذا ہے۔ ماں کے دودھ میں پروٹین ہوتے ہیں، شوگر ہوتی ہے، فیٹ ہوتا ہے، فاسفورس، وائٹامنز موجود ہوتے ہیں، اور بچے کی ضرورت کے حساب سے مناسب مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ صحیح کوانٹٹی میں یہ سب منرلز، وائٹامنز، یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماں کے دودھ میں اینٹی باڈیز بھی ہوتی ہیں جو بچے کو مختلف بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ میزلز تک کی اینٹی باڈیز ماں کے دودھ میں ہوتی ہیں، چاہے ماں کو زندگی میں خود کبھی میزلز نہ ہوئے ہوں۔ ماں کا دودھ زود ہضم بھی ہوتا ہے، جلدی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، 45 منٹس میں، 45 منٹ میں یہ دودھ ہضم ہو جاتا ہے۔ ضائع ہونے کا بھی اس میں اندیشہ نہیں ہوتا، بچے کی بھوک کے حساب سے دودھ پیدا ہوتا ہے، دودھ پروڈیوس ہوتا ہے۔ پہلے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ 4 گھنٹے میں 1 دفعہ فیڈ کرنا چاہیے، اب کہتے ہیں فیڈ آن ڈیمانڈ، جب بچہ مانگے ماں کو چاہیے کہ اس کو دودھ پلا دے۔ اب کتنی مشقت ہے نا بچے کو دودھ پلانا،
سارے کام روک کر اب ماں کو بیٹھ جانا پڑتا ہے بچے کو دودھ پلانے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ ہر گھونٹ پر جو بچہ لیتا ہے ماں کے لیے اجر ہے. جو خدمت بھی وہ کر رہی ہے اپنی اولاد کی تو اللہ غافل تو نہیں ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ کیسے یہ اپنا دن کا رات کا چین آرام چھوڑ کر اور اپنے بچے کا خیال کر رہی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ان نوٹسڈ چلی جائے، اعمال نامے میں درج نہ ہو؟ تو نہ صرف آخرت کے لیے فائدے مند ہے بلکہ دنیا کے بھی بہت سے فائدے ہیں. بچے کے لیے بہت سے فائدے ہیں ماں کے دودھ میں. پہلے 2 سال کی مدت بچے کی گروتھ کے لحاظ سے اہم ہوتی ہے، اور جن بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ ملتا ہے ان کے بارے میں میڈیکل ریسرچ سے پتا چلا کہ ان کی ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے، مینٹل ڈس آرڈرز بھی ان کے اندر کم ہوتے ہیں. اور وجہ صاف سمجھ میں آ سکتی ہے، جب بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے تو تحفظ کا اس کو احساس ہوتا ہے، پیار اور محبت کا، سکون کا، اطمینان کا احساس ہوتا ہے. ماں کی گود اور ماں کا سینہ یہ تو بچے کا حق ہے، قربت کا ایک بانڈ بن جاتا ہے. اور دیکھا گیا ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے بچے فرما بردار بھی زیادہ ہوتے ہیں. کبھی ہم نے نوٹ کیا کہ آخر آج کل بچے اتنے نافرمان کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک وجہ ہو سکتا ہے یہ ہو کہ ہم ماؤں نے دودھ نہیں پلایا بچوں کو، اور کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، جو بھی وجہ ہوتی ہے. تو چاہے ٹاپ فیڈ بھی لگائیں لیکن اپنا دودھ ضرور پلائیں جتنا بھی ہو سکے. دن میں 1 دفعہ ہی پلا دیں، 2 دفعہ پلا دیں، لیکن کنٹینیو رکھیں اس چیز کو 2 سال تک. یہ تو بچے کے فائدے ہیں. جو عورتیں خود دودھ پلاتی ہیں ان کو بھی بریسٹ کینسر کم ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ بالکل نہیں ہوتا، لیکن کم چانسز ہیں. مختلف ہارمونز اور گلینڈز کا جو سیکریشن ہے وہ بھی صحیح بیلنس میں آ جاتا ہے. اور چھوٹے موٹے یوٹرس کے یا اووریز کے مسائل ہیں، چھوٹے موٹے مسائل، ان کا بھی خود بخود ایک طرح سے علاج ہو جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ایسی مائیں خوش مزاج بھی زیادہ رہتی ہیں. ماں کے لیے بھی بڑا ایموشنلی سیٹسفائنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس کی بھی جذباتی تسکین ہوتی ہے جب اپنے بچے کو وہ گود میں لیتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے. سکون اور فرحت کا باعث ہے ماں کے لیے بھی. تو یہاں جو بات کی گئی اولاد کی، حولین کاملین، مکمل 2 سال، اولاد میں بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی. ہمارے ہاں یہ بھی ایک غلط فہمی چل پڑی ہے کہ بیٹی کو 1 سال تک دودھ پلانا ہے اور بیٹے کو 2 سال تک پلانا ہے. نہیں، دونوں کی ایک ہی مدت ہے. آگے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. تو اگر یعنی کہ بچے کا باپ دودھ پلوانا چاہتا ہے بیوی سے، اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ دیکھیں، مولودی لہو، جس کا بچہ ہے. جس کا بچہ اتنا لمبا لکھنے کے بجائے مولودی لہو، والد لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا کہ والد کا ذکر کیا جائے، لیکن مولود لہو کہہ کر، جس کا بچہ ہے کہہ کر باپ کی شفقت کو اپیل کی گئی ہے. اور یہ قرآن کا انداز ہے. قرآن کا انداز دنیا کے قوانین کی طرح روکھا اور غیر جذباتی نہیں ہے، روکھا پھیکا نہیں ہے، ڈرائی نہیں ہے، بلکہ قرآن تو قانونی پہلو کو اور اخلاقی پہلو کو، لیگل ایسپیکٹ کو اور مورل ایسپیکٹ کو، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے. دل اور دماغ دونوں کو اپیل کرتا ہے، تاکہ جہاں قانون انسان کو گائیڈ کرے وہاں ضمیر بھی گائیڈ کرے، کانشنس بھی انسان کو گائیڈ کرے. صرف خشک طور پہ قانون کا تقاضا نہ پورا ہو، بلکہ مروت بھی ہو ساتھ اور تمیز بھی ہو. مروت اور تمیز کا اور سول ہونے کا تقاضا بھی پورا ہو. جیسے بھی ہم نے شروع میں بات کی کہ جب حالات نارمل ہوتے ہیں تب تو والد ہی خرچ اٹھاتے ہیں. اب اگر طلاق ہو گئی اور بچہ چھوٹا ہے اور ماں فیڈ کر رہی ہے، ایسی صورت میں ماں کا کھانا کپڑا پچھلے شوہر کے ذمے ہوگا جب تک وہ بچے کو فیڈ کرے.
یوں سمجھیے کہ اسلام میں ایلیمنی کی واحد بس یہی شکل ہے. ایلیمنی کی بات آج کل کی جاتی ہے نا، ویسے تو نہیں ہے اسلام میں کوئی ایلیمنی، لیکن یہی شکل ہے کہ اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو پھر ماں کا کھانا پہننا یہ سب باپ کو خرچہ اٹھانا ہوگا، اور کتنا معروف طریقے کے مطابق. یعنی مرد اگر دولت مند ہے وہ اسی حساب سے دے گا، اور اگر مرد غریب ہے تو اپنی حیثیت کے حساب سے دے گا. اور یہ بات بھی یہاں فرما دی کہ بچے کو بہانہ بنا کر دونوں ایک دوسرے کو زر نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں. بچے کو ٹگ آف وار کے طور پہ استعمال نہ کریں، روپ کے طور پہ. انتقام کا ذریعہ نہ بنے بچہ کہ ماں کی گود میں ہے، جب بچہ بڑا ہو تو ماں اس کو پٹیاں پڑھائے باپ کے خلاف اور ددیال کے خلاف، اگر وہ باپ کے پاس ہو تو باپ ماں کے خلاف پٹیاں پڑھائے اور ننیال کے خلاف باتیں کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بچے کے ذریعے نہ ماں کو ستایا جائے نہ باپ کو ستایا جائے. اور اگر ماں کسی وجہ سے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے، ماں کہے کہ میں نہیں پلاتی، ضد بھی ہو سکتی ہے اس کو، یا کوئی جینوئن ریزن بھی ہو سکتا ہے، بہرحال جو بھی وجہ ہو، اب ماں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم ضرور ہی، تم کو تو بس فرض ہے اور پلانا ہی پلانا ہے 2 سال تک. لیکن اگر وہ پلاتی ہے تو والد جو ہے وہ خرچہ اٹھائے گا ماں کا. اور اگر والد کا انتقال ہو جائے تو جن لوگوں نے اس کی وراثت میں سے حصہ پایا ہے، فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اب وارث کا کام ہوگا کہ وہ اس عورت کا خرچہ اٹھائیں جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے. جتنے وارث ہوں گے وہ کنٹریبیوٹ کریں گے، اور ماں کی مینٹیننس ان کے ذمے ہے. آپ نے زندگی میں آج تک کبھی یہ پہلے سنا تھا؟ واقعی ہم نے کبھی نہیں سنا. دیکھیں قرآن کا اعجاز تو آپ دیکھیں، یہ انسانیت ہے نا. یہ قرآن ایسے ہمیں انسانیت سکھاتا ہے. آج ہم سب پریشان ہیں کہ مسلمان انسان کیسے بنیں گے، ہمیں کیا ہو گیا، ہم اتنے وائلنٹ کیوں ہیں، ہم اتنے ہسٹیریکل کیوں ہیں، ہم اتنے جاہل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے نور جو چھوڑ دیا، ہم نے علم چھوڑ دیا، حکمت چھوڑ دی، کتاب چھوڑ دی، تو ہم ایسے ہو گئے جیسے کہ ہم آج نظر آتے ہیں. جب تک یہ قرآن عام نہیں ہوگا، جب تک کچھ نہیں ہونے والا. ہر جمعے کے خطبے میں کہیں نہ کہیں اگر طلاق دینے کا طریقہ ہی بتا دیا کریں، کتنا فائدہ ہو جائے. گاؤں گاؤں، شہر شہر، قصبے قصبے یہ باتیں بتائیں، بہت فائدہ ہوگا. اس سے لوگوں کو زندگیاں آسان ہو جائیں گی. لوگوں کو طلاق دینے کا طریقہ ہی نہیں پتا. یہ بات حیرت انگیز لوگوں کو لگے گی کہ ایک طلاق سے بھی کیا طلاق ہو جاتی ہے، اور کیا یہ پورا ایک پروسیس ہے، پورا عمل ہے جو کیا جاتا ہے. لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے. اب وارث اس لیے کہا کہ چونکہ طلاق ہو گئی ہے نا، اب وہ عورت تو اپنے سابقہ شوہر کی وراثت نہیں پائے گی. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے سورہ نساء میں لاز آف انہیریٹنس، قانون وراثت. جب تک بیوی رہے گی تو وراثت پائے گی، تو وراثت پائے گی. بیوی نہ رہی تو وراثت وہ تو خود نہیں پا سکتی. جو باقی وارث ہیں وہ اس کو مینٹین کریں گے، اس کی مینٹیننس دیں گے جب تک یہ دودھ پلاتی ہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. لیکن اگر فریقین، یہ فریقین کون ہیں؟ سابقہ شوہر، سابقہ بیوی، یعنی بچے کی والدہ اور بچے کا والد، یہ ہیں فریقین. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. یعنی والدین آپس کے صلاح مشورے سے یہ طے کریں کہ 2 سال سے کم ہی عرصے میں دودھ چھڑا دیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں. کسی دوسری عورت کو معاوضہ دے کر یہ کام کروایا جا سکتا ہے. یہ رضاعت کا رشتہ ہے، رضائی مائیں کہا جاتا تھا، فاسٹر مدرز. اور اس زمانے میں یہ عام رواج تھا کہ جو مائیں کسی وجہ سے اپنے بچے کو فیڈ نہیں کر سکتی تھیں وہ انائیں رکھ لیا کرتی تھیں، دائی رکھ لیا کرتی تھیں. اور جو دائیاں ہوتی تھیں، انائیں ہوتی تھیں، یہ عموماً غریب خاندانوں کی خواتین ہوتی تھیں. جب ان خاتون کو رکھا جاتا تھا اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تو پھر اس کا خیال بھی رکھا جاتا تھا.
کہ یہ عورت اچھا کھائے گی، اچھا پہنے گی، خوش رہے گی تو دودھ آئے گا اور ہمارا بچہ بھی اچھی طرح سے دودھ پی سکے گا۔ تو اس طرح ایک غریب خاندان اور ایک امیر خاندان ایک نئے رشتے میں بن جاتے تھے، رضاعت کے رشتے میں جڑ جایا کرتے تھے۔ نہ صرف وہ عورت بلکہ اس عورت کے اپنے بھی بچے اور اس کا شوہر، وہ سب اس بچے کے لیے جس کو کہ دودھ پلایا ہوتا تھا اس کے رضائی بہن بھائی بن جاتے تھے، دودھ شریک ہو جاتے تھے، اور عورت کا سارا خاندان بچے کے ساتھ قریبی تعلق میں بندھ جاتا تھا، جیسے کہ خون کا رشتہ ہوتا ہے، تقریباً ایسا ہی ہوتا تھا۔ اب وہ بچہ جس کو اس عورت نے دودھ پلایا، دیکھیں نا، ہو سکتا ہے کہ 4 بہن بھائی ہوں، ان میں سے ایک بچے کو اس عورت نے دودھ پلایا، تو باقی 3 تو نہیں، صرف وہ بچہ جس کو کہ اس نے دودھ پلایا وہ اور اس عورت کے اپنے بچے دودھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اب وہ شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ تو بہن بھائی ہو گئے نا، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، دودھ شریک ہیں۔ لیکن باقی 3 جنہوں نے دودھ نہیں پیا اس عورت کا، وہ تو دودھ شریک نہیں ہیں، تو ان کا پھر نکاح وغیرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے اپنے بچے اور جس کو دودھ پلایا ہوتا تھا وہ سب محرم ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، اور دودھ شریک آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا سمجھیں کہ ایک سوشل ویلفیئر پروگرام ہے، آج بھی چاہیں تو انیشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آج کل تو فارمولا ملک ہے نا، تو اس کی وجہ سے ایک سیٹ بیک ہوا ہے، یوں سمجھیے ایک بڑا ہی فلاحی پروگرام جو ہے اسلام کا وہ پیچھے چلا گیا۔ اس سے بہت غریب خاندانوں میں اصلاح اور فلاح ہوا کرتی تھی، بڑے مضبوط رشتے میں بن جایا کرتے تھے، ایک امیر گھرانہ اور ایک غریب گھرانہ۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے دودھ پلایا تھا اور آپ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 234 234۔ اب تک جدائی کی ایک شکل کا ذکر تھا اور وہ ہے طلاق، کہ شوہر بیوی میں جدائی کس طرح سے ہوئی کہ طلاق ہو گئی۔ اب شوہر بیوی میں جدائی کی ایک اور شکل کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے۔ فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ اب ذکر کیا گیا ایسی صورتحال کا جس میں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب عورت کی عدت کتنی ہوگی؟ طلاق میں تو تھی 3 قروء، 3 حیض، تو طلاق کی عدت کچھ اور ہے۔ آپ کو خلا کی عدت بتائی، 1 حیض ہے، اور یہ والی عدت بیوہ کی عدت مختلف ہے۔ تو مطلقہ کی عدت مختلف ہے، بیوہ کی عدت مختلف ہے۔ یہ بات بھی کم ہی لوگوں کے علم میں ہوگی کہ عدت کی بھی اقسام ہوتی ہیں، عدت بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ 3 طرح کی عدت ہوتی ہے، 2 کا ہم نے ذکر کر لیا، یہ تیسری کی بات ہے۔ تو عورت کی عدت اس حال میں جب کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے 4 مہینے 10 دن ہے۔ یتربصن کی بات کی گئی ہے، یتربصن اس کا مادہ را با صاد ہے، را با صاد مراد ہے انتظار کرنا، روک کر رکھنا، اور عورت کو اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے 2 چیزوں سے جو کہ عدت کا لازمی حصہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی، اور دوسرے زیب و زینت نہیں کر سکتی۔ زیب و زینت کے اندر زیور، خوشبو، میک اپ، اور یہ ہر عورت خود سمجھتی ہے زینت کس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں نہ اس ایکسٹریم پر جا کر سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پاؤڈر بھی نہ لگائیں، تو کیا ڈیوڈرنٹ بھی نہ لگائیں، اور رنگین کپڑوں میں کیا اگر اتنا سا ایمبوسڈ پرنٹ ہے تو کیا وہ بھی نہ پہنے، یہ بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں۔ خود عورت سمجھتی ہے زینت کس کو کہا جاتا ہے۔ زینت سے منع کیا گیا، معمولی کپڑے پہنے، ہار سنگھار نہ کرے۔ بخاری میں روایت ہے زینب بنت ابی سلمہ سے کہ میں ام المومنین زینب بنت جہش کے پاس گئی
اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کا انتقال ہوا تھا. انہوں نے خوشبو لگائی. کس نے خوشبو لگائی؟ جن کے بھائی کا انتقال ہوا تھا، زینب بنت جہش. اور کہنے لگیں کہ سنو، اللہ کی قسم میں بیوہ ہوں. یعنی کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا. زینب بنت جہش ام المومنین میں سے ہیں. فرمایا اللہ کی قسم میں بیوہ ہوں، مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں، مگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ منبر پر فرماتے تھے جو عورت اللہ اور قیامت پر یقین رکھتی ہو وہ میت پر 3 رات سے زیادہ سوگ نہ منائے، مگر خاوند پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے. تو شوہر کا انتقال ہو جائے، اس صورت میں عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. بخاری کی روایت ہے، ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے اور اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اس کو سرما لگا سکتے ہیں؟ علاج کا طریقہ ہوگا، سرما لگا دیتے ہوں گے. آپ نے فرمایا نہیں. دوبارہ پوچھا تو فرمایا نہیں. تیسری بار پوچھنے پر بھی منع فرمایا. یعنی مطلب یہ تھا کہ کسی ایسی چیز سے علاج نہ کیا جائے جو زینت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. علاج کو منع نہیں کیا. کس چیز کو منع کیا؟ زینت سے علاج کرنے کو منع کیا گیا. مطلقاً علاج تو ظاہر ہے کہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن زینت کی ہار سنگھار کی اجازت نہیں، جس کو ہم آج کی ٹرمز میں کہیں مسکارا یا آئی پینسل یا لپسٹک یا بلش آن وغیرہ وغیرہ. تو اسلام نے بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن رکھی، جبکہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کی عدت 1 سال ہوتی تھی. ایک تو عرصہ بھی بہت لمبا ہوتا تھا، اس کے علاوہ غیر انسانی سلوک کیا کرتے تھے ان کے ساتھ، اس طرح سے کہ الگ جھونپڑے میں عورت کو بند کر دیتے تھے. 1 سال تک نہ وہ نہا سکتی تھی، نہ وہ ناخن کاٹ سکتی تھی. تو سوچیں کہ اس کی ہائیجین کا کیا حال ہوتا ہوگا. 1 سال کے بعد اس کوٹھڑی سے نکلا کرتی تھی. ہندوؤں کے ہاں رسم پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو ساتھ زندہ جلا دیا جاتا ہے. ابھی بھی کہیں کہیں گاؤں میں ہوتے ہیں ایسے واقعات. حالانکہ انگریزوں نے آ کے بہت سختی کی، بہت پابندی لگائی ستی کی رسم پر انہوں نے، اب بھی کہیں کہیں پائی جاتی ہے. پہلے زمانے میں تو عام تھی. تو عورت کو ستی ہو جانا ہوتا تھا شوہر کے ساتھ. جو کسی وجہ سے نہ جلتی ہوں تو عمر بھر وہ اس کا وہ حشر کر کے رکھتے تھے کہ وہ عورت سوچتی ہوگی کہ اس سے تو اچھا تھا کہ میں مر ہی جاتی. سفید رنگ کے علاوہ کوئی رنگ پہننے کی اس کو اجازت نہیں تھی بیوہ کو. زینت ساری زندگی نہیں کر سکتی تھی. زینت تو بہت دور کی بات، اس کے بال تک کاٹ دیا کرتے تھے، بیوہ کو گنجا کر دیتے تھے. کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا. کہا جاتا تھا شوہر کو کھا گئی. دوسری شادی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. گھروں میں رہتی تھیں، دوسروں کے کام کاج کرتی تھیں. اسلام نے آ کر ان تمام جاہلیت کی رسموں کا خاتمہ کیا. شوہر کے انتقال کے بعد ایک مناسب مدت رکھ دی کہ اگر عورت ینگ ہے، پریگننسی ہے تو پتہ چل جائے، حمل سے ہے تو پتہ چل جائے. ہوتا یہ ہے کہ بہت بڑا صدمہ، بہت بڑا شوق اگر لگے تو بعض دفعہ خواتین کی جو منتھلی سائیکل ہے، جو ماہواری ہے ان کی، اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. منتھلی سائیکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پریگننسی کا پتہ نہ چلے، وہ سمجھ رہی ہوں کہ میں پریگننٹ ہوں حالانکہ نہ ہوں، یا وائس ورسا. پھر شوہر کی وفات کے بعد بہت سی ایسی ذمہ داریاں بیوی پر آ پڑتی ہیں جن کی وہ عادی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ فائنانس، معاشی ذمہ داری. تو لہٰذا یہ تھوڑا سا ٹائم رکھ دیا تاکہ ذرا نفسیاتی جذباتی طور پر بھی عورت سٹیبل ہو جائے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد کی عدت کیوں نہیں ہے؟ 4 مہینے 10 دن اس کی بھی عدت ہونی چاہیے. تو مرد کی عدت اس لیے نہیں ہے کہ عورت اور مرد ایکول نہیں ہیں، مرد اور عورت برابر نہیں ہیں. نہ صرف دونوں کی جسمانی ساخت میں بہت فرق ہے، بلکہ دونوں کی نفسیاتی ساخت میں، سائیکولوجیکل میک اپ میں بھی بڑا فرق ہے. بیوی کے مرنے کا صدمہ مرد محسوس کرتے ہیں، لیکن اس صدمے پر قابو پانے کا ان کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. وہ بہت کام میں جٹ جاتے ہیں. عام طور پہ یہی دیکھا گیا کہ زیادہ ہی بزی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور کوئی بہت زیادہ ان سے ہمدردی کرے یا بہت رحم ان پر کھائے تو یہ مردوں کو اچھا نہیں لگتا. وہی انا کا معاملہ ہے نا، ان کو اپنی مردانگی کے خلاف یہ بات لگتی ہے کہ لوگ زیادہ ترس کھائیں یا زیادہ ان پر رحم کریں.
اس کے بالکل برعکس عورت غم کی کیفیت میں توجہ زیادہ چاہتی ہے۔ ذہنی طور پہ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہو پاتی کہ کسی اور شخص کے بارے میں سوچے۔ اگر تو شوہر اس کو بہت عزیز تھا، محبوب تھا، شادی خوشگوار تھی، تو دوسری شادی کے بارے میں تو مدتوں نہیں سوچتی۔ کوئی اگر ذکر بھی کرے کہ تم ایک اور شادی کر لو تو ناراض ہونے لگتی ہیں عورتیں، خفا ہونے لگتی ہیں، تم نے کہا بھی کیوں۔ اور کچھ سائیکولوجیکل انالیسز نے یہ بات بتائی ہے کچھ عورتوں کے بارے میں کہ جن عورتوں کی شادیاں خوشگوار نہیں تھیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ عورتیں ایک طرح کے گلٹ کمپلیکس میں چلی جاتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو الزام دیتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھا، اور ان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید میں کسی مرد کو خوش نہیں رکھ سکتی۔ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے بھی ان کو وقت چاہیے۔ ہم انگلش میں کہتے ہیں نا میرنگ آن دا ریباؤنڈ، یعنی کہ ایک دم کسی کو چھوڑ کے کسی اور سے کر لینا۔ تو یہ اس طرح اگر اس غم کی اور اس کنفیوژن کی کیفیت میں عورت ایک اور نکاح کر لے تو امکانات زیادہ ہیں کہ اس کی دوسری شادی نہ نبھنے پائے، وہ شوہر کو وہ صحیح حق نہ دے سکے جو کہ شوہر کا حصہ ہوتی ہے، توجہ نہ دے سکے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ویٹنگ پیریڈ جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ تو عدت میں نکاح نہیں کرنا اور زینت نہیں کرنی، جہاں تک گھر سے نکلنے کا تعلق ہے اس میں اختلاف ہے۔ اکثر و بیشتر نے نکلنے کی اجازت دی ہے، دن بھر میں وہ نکل سکتی ہے اگر اس کو اپنا کوئی ضروری کام کرنا ہے، لیکن یہ پابندی لگائی گئی کہ رات کو اسی گھر میں رہے جس میں کہ رہ رہی تھی، یعنی کہ رات کو کہیں اور گزارا نہ کرے، رات کہیں اور نہ بسر کرے۔ صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کی خالہ کو طلاق ہو گئی۔ یہ طلاق کا واقعہ ہے، طلاق کی عدت کے بارے میں ہے۔ انہوں نے چاہا کہ باغ میں جا کر کھجور توڑ لیں۔ کس نے چاہا؟ خالہ نے چاہا۔ ایک شخص نے ان کو منع کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں پوچھنے کے لیے کہ کیا میں باغ میں جا کے کھجور توڑ سکتی ہوں یا نہیں توڑ سکتی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم جاؤ اپنے باغ کی کھجوریں توڑو، اس لیے کہ شاید اس میں سے تم صدقہ دو یا کوئی اور بھلائی کا کام کرو۔ تو اسی پر آپ قیاس کر کے جاب وغیرہ کے بارے میں بھی ایک رائے نکالی جا سکتی ہے کہ کوئی عورت جاب کرتی ہے، اب وہ 4 مہینے 10 دن اگر وہ جاب پر نہ جائے، ہو سکتا ہے اس کو نوکری سے نکال دیا جائے، تو مجبوری اگر ہے یا کوئی ضرورت ہے تو وہ یہ کام کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عدت کا عرصہ شوہر کے گھر میں گزارے، اس کے بعد وہ عورت اپنے معاملے میں جو کرنا چاہے رسپیکٹیبل طریقے سے، جیسے یہاں فرمایا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، معروف طریقے سے، باعزت طریقے سے وہ اپنی زندگی کے بارے میں ایک بیوہ جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے اس کو اختیار ہے۔ اب مختلف آپشنز کیا ہیں ایک بیوہ کے سامنے؟ ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ زندگی بھر نکاح نہ کرے، فائن، اجازت ہے اس کی۔ کچھ خواتین جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں نہیں کرنا، ہم نہیں کرنا چاہتی نکاح۔ دوسرا آپشن کیا ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہے، تو کسی کو اختیار نہیں کہ اس کو اس نکاح سے روکے، یا شوہر کے انتقال کی وجہ سے اس عورت کو گھٹیا یا کمتر سمجھا جائے۔ یہ تو جاہلیت کی ساری باتیں ہیں، اسلام نے تو ان چیزوں کو مٹایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیوہ خواتین سے نکاح کیے، جن میں حضرت خدیجہ، حضرت سودا، ام سلمہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہن شامل ہیں۔ تو اسلام نے نہ تو بیوہ عورتوں کو گھٹیا سمجھا، نہ ہی منحوس سمجھا، اور نہ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے نکاح کرنے پر اعتراض کریں یا باتیں بنائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں وفاداری کا معیار یہ بنا لیا گیا کہ شوہر کی موت کے بعد بھی اس کے نام کے ساتھ اٹیچ رہے۔ اس کو بڑا باعزت، بہت اعلیٰ کام سمجھا جاتا ہے کہ ایک عورت ساری عمر بیوہ رہی لیکن دوسری شادی گوارا نہیں کی، اور ان عورتوں پر باقاعدہ سے باتیں بنائی جاتی ہیں جو دوسرا نکاح کر لیں۔ یہ تو اسلام کی تعلیمات کے بالکل برعکس باتیں ہیں نا۔ باقاعدہ لوگ اسکینڈل بنانے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید پہلے سے ہی افیئر ہوگا کہ میاں کے مرنے کے بعد ایک اور شادی کر لی۔ نعوذ باللہ، زبانوں کے آگے تو کوئی روک نہیں ہے کسی کے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں، اسلام بالکل پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ معاشرے میں غیر شادی شدہ مرد، غیر شادی شدہ عورتیں رہیں، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ قسمت یہ میں نہیں وہ اور بات ہے، لیکن معاشرتی طور پہ رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔
تو اسلام پر اعتراض کرنے کے بجائے کرنے کا کام یہ ہے کہ عورتوں کو وہ حقوق دلوائے جائیں جو اسلام نے ان کو دیے. یہ ہے دراصل انصاف. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.